السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ جس جگہ پر نازل ہوئی وہ میدان عرفات تھا۔ جس موقع پر نازل ہوئی وہ عرفہ کا مقدس اور محترم موقع تھا، اور جو خاص دن تھا وہ جمعۃ المبارک کا تھا، اور وقت عصر کے قریب کا وقت تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ناقہ اونٹنی پر جس کا نام قصوہ تھا سوار تھے، اور آپ کے سامنے مجمع 1,00,000 سے زائد وہ مقدس نفوس اور ہستیاں تھیں جن جیسے نہ آسمان کی آنکھ نے پہلے دیکھے اور نہ اس کے بعد کبھی شاید قیامت تک دوبارہ یہ موقع آ سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام کی حقانیت، اس کی عظمت اور دوسرے تمام نظاموں کے مقابلے میں اس کے سچا ہونے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کے لیے آسمانی دلیل کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ وحی مبارک جو اللہ نے اپنے محبوب پاک پر اتاری وہ یہ تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے، بطور نظام کے قیامت تک منتخب کر لیا ہے۔ مسلمانوں کا جب تک اللہ کے اس قول پر ایمان رہا اور مسلمانوں کی عدالتیں، مسلمانوں کی سیاست، ان کی معیشت، ان کے بازار اور ان کا نظام تعلیم جب تک اس حقیقت اور اللہ کے اس حکم پر استوار رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں خوشحالی دکھائی، عروج سے ہمکنار کیا، اور دوسری دنیا کی تمام تہذیبوں کے مقابلے میں ان کی تہذیب کو عظمت عطا فرمائی۔ مسلمان مانگنے والے کبھی نہیں ہوا کرتے تھے، دینے والے ہوا کرتے تھے۔ مسلمان لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانے والے کبھی بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو لوگوں کے دست سوال میں کچھ ڈالنے والا بنایا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ غیرت مند ہستی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چاہا کہ میری امت کے لوگ قیامت تک دوسروں کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلائیں. فقیر انفرادی درجے کا ہو، فقیر کسی معاشرے کے اندر ایک برادری کی صورت میں ہو، فقیر کوئی قوم بن جائے اور فقیر کوئی تہذیب بن جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے قوم، تہذیب، شخص، قبیلے، برادری کو مٹا دیتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. آج آپ دین کے کسی جائز کام کے لیے بھی کسی سیٹھ صاحب کے پاس چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سیٹھ صاحب آپ پر احسان جتلا رہے ہیں، اور وہ کچھ آپ کو دے رہے ہیں تو لگتا یہ نہیں کہ وہ دین اور اللہ اور رسول کے لیے، بلکہ وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کو شاید 50 جگہ پر وہ جتلانے کی کوشش بھی کریں. دنیا میں مانگنے والی کسی قوم کی عزت بہرحال کبھی بھی نہیں ہوا کرتی، اور جو قومیں دنیا کے تمام نظاموں سے، دنیا کی دوسری اقوام سے صرف مانگنے تانگنے کا کام کرتی رہے، ان کے لیے عزت کبھی مقدر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی خود غیور ہے، وہ غیرت مند ذات ہے، اور اسی لیے غیرت کو پسند فرماتا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پوٹینشلی غیرت مند بنایا ہے، اور اس طور پر غیرت مند بنایا ہے کہ سب کچھ انہیں عطا فرما دیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی ارب پتی اور کھرب پتی آدمی اپنی اولاد کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے، لیکن اس کے باوجود اولاد ان نعمتوں کی طرف تو کبھی توجہ نہ دے، لیکن سوالی بن کر کے ہر در پر جا کر کے بھیک مانگتا پھرے، سوال کرتا پھرے، اور لوگوں سے مانگ تانگ کر کے زندگی کی گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتا رہے. مسلمانوں کا عالمی طور پر رویہ اسی قدر شرمناک ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو دین کہا، ہم نے اس دین کو صرف اتنا سمجھا کہ نماز پڑھ لی جائے یہ دین ہو گیا. کسی نے زیادہ سمجھا دیا تو روزے رکھ لیے بس دین مکمل ہو گیا، اور کسی نے اس کو بھی بہت زیادہ سمجھا تو جا کر کے حج اور عمرے کر لی اور دین ہو گیا. یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ دین کی مبادیات، اس کی فنڈامنٹلز اور اس کی جو بنیادی چند تعلیمات میں سے ایک معمولی سا حصہ ہے. عبادات دین کی بنیاد ہے، دین کی عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. جو چیز عمارت دین کی بناتی ہے وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا نظام سیاست ہے، وہ اس کا نظام معیشت ہے، وہ اس کا نظام تعلیم ہے، وہ اس کا نظام قانون ہے، وہ اس کے فلسفیانہ اور مابعد الطبیعاتی جتنی ابحاث ہیں وہ ہے، وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد پر قومیں جیتی ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لوگ نظریاتی رہنما ہیں. اس وقت اس ملک میں اور عالم اسلام میں سوائے 2 یا 3 مثالوں کے کوئی نظریاتی لیڈر نام کا شخص نہیں پایا جاتا. نظریاتی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اپنی خاطر کسی بھی نظریے کو چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں اپنا چہرہ پوچھنے کے لیے کوئی ٹیشو پیپر تھا، آپ نے کہیں اس کو مسلا اور اٹھا کر کے پھینک دیا. اسلام نظریہ بھی ہے، تہذیب بھی ہے، سیاست بھی ہے، پارلیمنٹ کا نام بھی ہے، اسمبلیوں کا نام بھی ہے، عدالتوں کا نام بھی ہے، معیشت کا نام بھی ہے، بیت المال جسے پبلک ٹریجری کہا جاتا ہے، آج کی اصطلاح میں اسٹیٹ بینک کہلاتا ہے،
اس کا نام بھی اسلام ہے۔ اس وقت جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلایا جائے۔ یہاں یہ بات واضح رہے، ہمارے وہ پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس بمشکل بی کام اور بی ایس سی کی ڈگریاں ہاتھ میں آ جائیں، جو ایم ایس سی یا ایم کام کر لیں یا ایم بی اے کر لیں، یا آگے جا کر کے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں آ جائیں، ان کا دین کے فہم کا تصور اتنا ہی ہے کہ بس ہاں وہ کوئی قرآن خوانی ہوتی ہے، ہاں وہ کوئی نماز پڑھی جاتی ہے، ہاں وہ سال میں ایک مرتبہ پتہ نہیں وہ سفید سا کپڑا پہن کر کے احرام جس کو کہتے ہیں حج ادا کر لیا جائے۔ یہ ان کے دین کے فہم کا عالم ہے۔ ایک مسلمان کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اس کا دین اس کی پوری زندگی کو بدلنے والا ہے اور اس کی تمام دنیاوی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اور بار بار میڈیا کے ذریعے سے اس کے ذہن میں یہی زہر گھولا جاتا ہے کہ اسلام اس کا انسان کی عملی زندگی سے شاید کوئی واسطہ نہیں، اس کا آج کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس میں وہ پوٹینشل ہی موجود نہیں، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اگر آج ہم مغربی جمہوریت کو اختیار نہ کریں تو اس ملک کا چلانا شاید مشکل ہو جائے گا۔ آج ہماری اقتصادیات اگر کیپٹلسٹک سوسائٹی کی بنیاد پر کھڑی نہ ہو، سرمایہ دارانہ بنیاد اس کو فراہم نہ کی جائیں، تو شاید ہماری پوری معیشت دھڑام سے گر جائے گی۔ آج اگر ہم کمیونزم اور سوشلزم کے فلسفے کو اختیار کرنے سے انکار کر دیں تو شاید دنیا میں تمام کے تمام سوشلسٹ ممالک کے ساتھ ہمارا چلنا محال ہو جائے گا۔ یہ وہ زہر ہے جو نوجوانوں کے دماغوں میں تواتر کے ساتھ گھولا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کا اپنا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے بھی اس گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عامت الناس کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھلا دی گئی ہے کہ اسلام کا تعلق صرف مسجد کی چار دیواری سے ہے، اور بس اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تو ہمارے سیاستدان بہت بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور وہی چلا سکتے ہیں سب کچھ، اس ریاست کو، اس مملکت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے نزول کے وقت ان تمام جھوٹے اور پرفریب اور مکارانہ افکار کی نفی اور تردید فرما دی، اور فرمایا ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اب زندگی کو گزارنا، خواہ وہ گھر میں گزارے، وہ کمپنی میں گزارے، وہ آفس اور اسکول میں گزارے، وہ کالج اور یونیورسٹی میں گزارے، وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اپنی زندگی کے بہت دن گزارے، وہ عدالتوں میں گزارے، وہ کسی بڑی جگہ پر مالیات کے کسی بڑے مرکز میں بیٹھ کر کے گزارے، لیکن بہترین طرز زندگی وہی ہے جس کو اسلامی طرز زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے چاہت رہی کہ وہ اسلام ہی کی اتباع کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی کی پیروی کریں، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی المیہ رہا کہ ان کی تمام چاہتوں کے باوجود ان کے اوپر ان نظام ہائے زندگی اور فکر کو مسلط کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کی معیشت بھی برباد، ان کی اخلاقیات بھی تباہ اور ان کی سیاست بھی انتشار کا شکار۔ آج جبکہ اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جو چیز اس انتخابات کے ذریعے اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے کم از کم اس بات کا تو عہد کریں کہ اصول فقہ میں ایک اصول ہے احون البلیتین، کہ جب آپ کو ہر طرف برائی نظر آتی ہو تو اس برائی میں سب سے کم تر درجے کی برائی کو اس لیے اختیار کر لیا جائے کہ اس کے ماں سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر برائیوں میں کہیں کوئی نیکی کی آپ کو
کرن نظر آ جائے، کوئی نیک صورت شخص نظر آ جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو ووٹ دینا، اس کی حمایت کرنا اور اس کا ساتھ دینا، اس لیے کہ اس کی حمایت کا مطلب اس ملک کی حمایت ہے، اس کی حمایت کا مطلب اللہ کے دین کی تائید و حمایت ہے، اس کی حمایت کا مطلب اپنے مستقبل میں آنے والی نسلوں کی حفاظت ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو یقیناً اس انتخاب میں آپ اپنے حق سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر برادری کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، نعروں کی بنیاد پر اور دکھلاوے کی بنیاد پر، میڈیا کی پروپیگنڈا مہم کی بنیاد پر آپ متاثر ہو کر کے کسی ایسے فرد اور ایسی جماعت کو جا کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک نئی برائی وجود میں آ جائے، ایک نیا شر ظہور پذیر ہو جائے، تو اس شر کو لانے میں ہمارا اور آپ کا سب کا مل کر کے حصہ شریک ہو جائے گا، اور پھر آئندہ ایک لمبے عرصے تک اس شر کے شرور سے بچنے کا کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ان نگاہوں میں بصارت عطا فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ تو میری نگاہوں میں روشنی پیدا کر دے، تو ایسا آدمی خود اندھا بنا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اندھا نہیں بنایا۔ اور کوئی شخص اس کی عقل کام کرے لیکن وہ اپنے عقل کے مخالف کام کرے، موافق کام نہ کرے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کا شعور رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ کے ساتھ اس لیے کھڑا ہو کہ یہ اس کی کوئی مجبوری ہے، تو پھر وہ اللہ سے یہ گلہ نہ کرے کہ یا اللہ اس جگہ، اس ارض پاک کے حالات کو بدل دے۔ یہ حق اور استحقاق رب تعالیٰ انسانوں سے اور انسانی معاشروں سے اس وقت چھین لیتا ہے جب خود انسانی معاشروں میں رہنے والے زندہ لوگ، باشعور لوگ اپنے اس حق کو صحیح طور پر استعمال کرنے سے غافل ہو جائیں، کسی عصبیت کا شکار ہو جائیں، کسی قومیت اور لسانیت کا شکار ہو جائیں، کسی پارٹی بازی کا شکار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ایک آفاقی اصول کو بیان کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک خود اس قوم کو اپنی اس حالت کے بدلنے کا خیال نہ آئے، جب تک وہ قوم خود کھڑی نہ ہو اپنی حالت کو بدلنے کا، اس کے ذہن میں تصور پیدا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دے اور وہ فرشتے بیٹھ کر کے اس قوم کے تمام معاملات کو درست کر کے واپس آسمان کی طرف اڑ کر کے چلے جائیں۔ یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے معاملات کی شاہ کلید خود انسانوں کے حوالے کی ہے کہ وہ خود سمجھ بوجھ سے کام لیں، عقل و دانش سے کام لیں، غور اور فکر سے کام لیں، ان میں مستقبل بینی ہونی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، آپ میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ 20 سال کے بعد یہ ملک بے شک ہم میں سے کوئی نہ ہو، ہماری اولادوں کے لیے کیسا ہوگا، اور اس کو آج بنانے والے کیا اس قابل ہیں کہ وہ 20 سال کی بعد کی نسل کے لیے اس ملک کو اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے کھڑا کر دیں۔ آج سے 50 برس بعد اس کا معاملہ کیا ہوگا، اور کیا آج کے وہ لوگ جن کو ہم منتخب کرنے جا رہے ہیں ان کے سیاسی اور سماجی اور بین الاقوامی شعور کی سطح اتنی بلند ہے کہ وہ پیش بندی کے طور پر وہ منصوبہ سازی کر پائیں جس کے نتیجے میں 50 سال کے بعد کا پاکستان ایک خوشحال پاکستان ہو۔ جو قومیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچا کرتی ہیں، وہ اپنے ملک کے روشن مستقبل کے لیے سوچا کرتی ہیں، ان کے پاس شعور ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اور یہ تب پیدا ہوتا ہے جب کسی قوم میں دیانت اور امانت پیدا ہو جائے۔ حضرت مفتی
مظہر البر صغیر پاک و ہند میں خانوادہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت پاکستان کی تحریک کو چلا رہے تھے، اس وقت ان کے پاس بھی دعا اور تائید کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت نے حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کو سامنے بٹھا کر کے کہا کہ محمد علی جناح، آپ نے اسلام کے نام پر اتنی بڑی تحریک شروع کی ہے اور اتنی بڑی مملکت کے حصول کے خواہاں ہیں، لیکن کیا آپ نے اسلام کو تھورلی اسٹڈی کیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پاک کو پورا پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے؟ کیونکہ اسلام کی اساس اور بنیاد تو قرآن میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو نہایت دیانتدار بلکہ مجسمہ دیانت و امانت تھے، انہوں نے جواب دیا، حضرت میں اب تک ایسا تو نہیں کر پایا، لیکن میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج آپ سے واپسی پر جا کر کے دوبارہ قرآن کریم کا اثر نو مطالعہ اس تناظر میں شروع کر دوں گا۔ ایک عام مسلمان کے اوپر اللہ کا یہ قرض اور فرض ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور جتنا جتنا سمجھتا چلا جائے اتنا اتنا زندگی کا حصہ بناتا چلا جائے۔ لیکن جو سیاستدان ہیں ان میں سے کسی کو قرآن پاک کا پڑھنا نہ آتا ہو، ایک مسلمان ریاست کے لیے اس سے بڑا کوئی عار، شرم اور عیب کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دنیا کی وہ ریاست جہاں انگریزی بولی جاتی ہے اور ان کا مذہب اور ان کی مذہبی کتب اس زبان میں موجود ہوں، آپ وہاں کے کسی رہنما سے کہیں کہ کیا آپ کو آپ کا مذہبی کتاب کے پڑھنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے، وہ جواب میں دے گا کہ ہاں میں نے اتنا پڑھا یہ پڑھ سکتا ہوں۔ یہاں وہ لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، خود پاکستان کے آئین کے بارے میں بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں کے نظام معاشرت کے بارے میں وہ نہیں جانتے، یہاں کی ثقافت، تہذیب اور تاریخ کو وہ نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں پاکستان تاریخ سے کٹا ہوا ایک جغرافیائی ٹکڑا ہے، پاکستان اپنی جو ماضی کی اتنی شاندار تہذیب اور تہذیبی روایت رہی ہے اس سے کٹا ہوا علیحدہ مسلمانوں کا ایک خطہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ جن لوگوں کے سمجھ اور بوجھ کی سطح اتنی ہو، اتنی پست اور چھوٹی ہو، آپ ان سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے لیے اس ملک کو جنت نظیر بنا دیں گے، وہ اس ملک کے پورے نظام کو بدل دیں گے، یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے جو وعدے کر رہے ہیں وہ اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ سوائے طفل تسلیاں اور جھوٹے وعدوں کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران اگر نبی مل سکے، آپ فرمایا کرتے تھے، 3 روایتیں ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، ایک روایت میں اونٹ کا بچہ، دوسری روایت میں بھیڑ کا بچہ، تیسری روایت میں کہ اگر کسی کتے کا بچہ بھی پیاس سے مر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن گریبان سے عمر کو پکڑ کر کے پوچھے گا کہ یہ پیاس سے کیسے مرا۔ یہاں لوگ دھوپ سے مر جاتے ہیں اور سیاستدانوں کی 7 اسٹار زندگی کا لیول کم نہیں ہو پاتا، یہاں لوگ بھوک سے مرتے ہیں اور آئے دن سینکڑوں بچوں کے مرنے کی خبر، کئی خاندانوں کے بھوک سے خودکشیاں کرنے کی خبر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو، میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، اس شہر جس میں ہم رہتے ہیں اس کے مضافاتی علاقوں میں آج پانی موجود نہیں ہے، لوگ لائن لگا کر کے پانی کا حصول بڑی مشکل سے کرتے ہیں تاکہ روح اور جسم کا رشتہ باقی رہے، اور یہی وہ ملک ہے جہاں آج بھی بلکہ یہ شہر 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے، وعدوں کی حد تک تو پورے ملک میں بجلی آ چکی ہے، 24 گھنٹوں میں اب بجلی نہیں جاتی، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ لیڈر اور سیاسی جماعت وہ ہوا کرتی ہے جو قوم کو قوم بنا دے۔ اگر کسی سیاستدان نے، کسی لیڈر نے بہت سارے گٹر ملک میں کھول دیے، بہت ساری گٹر لائنیں کھود ماری ہیں، بہت سارے کھڈے کھود مارے ہیں،
اور وہ اس بنیاد پر ووٹ کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا لیڈری سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیکیداری سے تعلق ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جو قوم کو ایک نظریہ دیتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتا ہے، اپنی خوشیوں کو داؤ پر لگاتا ہے، اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھاتا ہے، اپنے گھر سے قربانی شروع کر کے دوسرے سے قربانی کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہاں قربانی کے معاملے میں پوری قوم قربانی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن خود قربانی دینے والے لوگ وہ کتنے ہیں؟ ہمیں اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ جب اپنے درمیان سے لوگوں کا انتخاب کریں تو اس کا معیار یہ ہو کہ آپ کم از کم معیار میں بھی اور درجے میں بھی ان کا اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق، اس کے پیمانے کو چیک کر لیں۔ یہ بہت بڑا پیمانہ ہے، کیونکہ جب مسلمان ریاست میں کوئی شخص حاکم بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اطاعت کو اپنے اور رسول کی اطاعت کے بعد واجب قرار دیا ہے۔ آپ پھر اس سے بغاوت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے، آپ اس کے خلاف فتنہ و فساد نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کو بھی واقعتاً اپنا رب اور اپنا رسول سمجھنے پر پختہ ایمان رکھتا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو۔ کمی اور کجی ہر انسان میں ہوتی ہے اور انسانوں کے گروہوں میں ہوتی ہے، لیکن جہاں قومیں غلطی کرتی ہیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ جہاں تنہا کسی انسان سے غلطی ہو جائے، اگرچہ کہ بڑی غلطی ہو، اس کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب قومیں مل کر کے غلطی کریں تو اس کا کفارہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اسپین میں مسلمانوں کی تہذیب 900 سال 3 براعظموں پر اپنی حکومت کرنے کے بعد تباہ و برباد اس لیے ہوئی کہ وہاں کے حاکم اور حکمران، ان کی زندگی سے مقصدیت ختم ہو گئی۔ ہندوستان میں کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت کو اللہ نے اس لیے ختم کیا اور اس لیے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کے استحقاق سے خود محروم کر دیا۔ جب قومیں خود اپنے آپ کو اللہ کے نعمت کے نزول کے استحقاق سے محروم کر دیں تو پھر اللہ کو بھی ایسی قوموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جہاں کسی قوم کے اندر اخلاق اور کردار کا بحران دیکھتا ہے، وہاں اس کے مقابلے میں ایک دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ابدی سنت ہے۔ ہم سب مل کر کے اگر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر دیں تو آج وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی پر کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انہی دشمنوں میں سے ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم سب سے زیادہ محبت اور اطاعت کا معاملہ رکھنے والے بن جائیں۔ اسی لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ووٹ دیں اور ضرور دیں اور انتخاب میں اپنا بھرپور حصہ ملائیں، لیکن ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کو چننے کی کوشش کریں جن کا کردار، جن کا ایمان، جن کا تقوی، جن کی للہیت اور کمتر درجے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہم پر عیاں ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو حدیث میں آتا ہے امالکم اعمالکم، تمہارے جو بھی حکمران ہیں وہ تمہارے خود کے اعمال ہیں، وہ تمہارا خود کا انتخاب، خود کا اپنا سلیکشن ہے، اپنا تمہارا الیکشن تھا، آپ نے ان کو منتخب کیا، اللہ نے بطور عذاب کے ان کو آپ پر مسلط کر دیا۔ اور کوئی حاکم بن کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حق کو پورا کر دے تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب تمام انسان شدید ترین سوا نیزے پر آئے ہوئے سورج کے دھوپ کی تمازت سے جھلس رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حاکم کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، اس کو نور کے ممبروں پر جلوہ گر فرما دے گا، دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کر دے گا، اور آخرت کی عزت اللہ نے ایسے بندوں کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ طیب رجب اردگان 10 سال پہلے ہی ترکی کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن 10 سال میں ترکی کے لیرا کو، اس کی اقتصادیات کو اپنے اخلاص، اپنے عمل، کردار، سیرت، محنت، جد و جہد کے ساتھ بدل کر کے رکھ دیا۔ آج اس قوم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر تیسری پروڈکٹ وہ ترکی کی، میڈ ان ترکی لکھا اس پر ہوا تو ہوتا ہے۔ لیرے کی قیمت وہ بڑھ گئی،
وہ آج اس قابل ہیں کہ IMF کو اور دوسرے بڑے اس طرح کے اقتصادی جو ادارے ہیں ان کو خود قرض دے سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی طرح کی ہمت اور قوت عطا فرمائے، ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے جو ہماری قسمتوں کو بھی، اس ملک کی تقدیر کو بھی اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی بدلنے کی قوت، فیصلہ، ہمت اور جرأت رکھتے ہوں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔